السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نوید سپیکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان نوید قمر خان۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں جو ہے وہ اچھی خبریں جو ہیں وہ تو بالکل ہی ناپید ہو گئی ہیں، اور اے روز جو ہے وہ ہمیں طرح طرح کی جو ہے وہ بری خبریں جو ہے وہ ہمارے ارد گرد دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آئے روز جو ہے اس طرح کی ہولناک خبریں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں چائلڈ لیبر کے بارے میں اور بچیوں پر جو تشدد کی آئے روز ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں اس بارے میں۔ سب سے پہلے ہم نے آج سے کچھ سال پہلے دیکھا تھا کہ ایک بچی زینب کو جو ہے وہ ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کی مزید بھی ہمیں کئی خبریں جو ہے وہ سننے کو ملتی رہی ہیں، اور اس طرح کی جو واقعات ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، بلکہ روز بروز ان میں جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب حال ہی میں جو ہے وہ ایک کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ کا کیس جو ہے وہ سامنے آیا تھا، جس میں ایک جج کی اہلیہ جو تھی ان پر الزام لگا کہ انہوں نے رضوانہ پر تشدد کیا ہے، اور جو کہ بہت ہی وحشیانہ طریقے سے تشدد کیا گیا تھا، اور رضوانہ ابھی بھی زندگی اور موت کی جو ہے وہ کشمکش میں مبتلا ہے۔ ابھی یہ خبر چل ہی رہی تھی اور اس پر کارروائی کا مطالبہ ہو رہا تھا کہ سندھ سے ایک اور جو ہے وہ بہت ہی افسوسناک خبر آئی ایک اور بچی فاطمہ کے بارے میں، اور ایک پیر اسد شاہ پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے ریپ کے بعد جو ہے وہ اس بچی کو قتل کر دیا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اے روز اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو ہے وجہ جو ہے وہ تو غربت ہے۔ لوگوں کو ان لوگوں کے پاس اپنے گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ اپنی جو بچیوں کو مختلف گھروں میں جو ہے وہ کام کے لیے بھیج دیتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ کچھ پیسے کما کے لائیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک جو ہے وہ روا نہیں رکھا جاتا، اور ان کو جو ہے ایک طرح سے نجی ملکیت ہی سمجھ لیا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو بھی سلوک روا رکھیں اس سے ہمیں کوئی پوچھنے والا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہ سچ بھی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا ہوتا بھی نہیں ہے۔ کچھ کیسز جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، چند دن میڈیا پر ان میں بات چلتی ہے، پھر بات آئی گئی ہو جاتی ہے، اور یہ کیسز جو ہے وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ صرف ایک کیس جو تھا زینب کا، اس میں ملزم کو جو ہے وہ سزا ملی تھی، اور اس میں بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملزم جو تھا وہ کوئی بااثر نہیں تھا، تو اس کو تو سزا جو ہے مل گئی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن جو بااثر ملزمان ہیں ان کو بھی سزا جو ہے وہ قرار باقی سزا ملنی چاہیے، اور ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کو بھی قانون سے بالا تر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی ایک اور وجہ جو ہے وہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں پھیلا ہوا جو فرسٹریشن اور احساس کمتری ہے وہ ہے۔ چاہے امیر لوگ ہیں جو بہت شاہانہ زندگی گزارے ہیں، ان کے اندر بھی ایک طرح سے احساس کمتری جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، فرسٹریشن موجود ہوتی ہے، اور وہ اس فرسٹریشن کو جو ہے وہ اپنے سے کمزور لوگوں پر جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے سے کمزور ان کو جو مل گیا اس پر ظلم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان کا اپنا جو فرسٹریشن ہوتی ہے اس کو وہ سافٹ ٹارگٹ سمجھ کر معصوم لوگوں پر جو ہے وہ اپنا غصہ جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف امیر لوگوں کے بات ہی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے تقریباً ہر گھر کی یہی کہانی ہے کہ گھر میں جس کی زیادہ چلتی ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ نقصان دوسروں کو انسان نہیں سمجھتا، ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اپنی فرسٹریشن ان پر نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے واقعات جو ہیں وہ ان میں سے 1% صرف واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، باقی 99.9% جو واقعات ہیں وہ تو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے سرے سے۔ اگر سب واقعات رپورٹ ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے یہاں پر فرسٹریشن اپنی نکالتے ہیں کمزور لوگوں پر، اسی طرح حال ہی میں جو جڑاں میں واقعہ ہوا ہے وہ عیسائی آبادی پر حملہ کر کے چرچ کو اور عیسائیوں کے گھروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔
اب دیکھا جائے تو ان واقعات میں توہین مذہب کا الزام لگا تھا، لیکن توہین مذہب کا الزام جو ہے وہ پوری بستی پر نہیں لگا تھا، کچھ لوگوں پر لگا تھا۔ لیکن وہاں پر مطلب کچھ لوگوں نے اپنی فرسٹریشن اور اپنی احساس کمتری اور اپنا غصہ جو ہے وہ نکالنے کا ایک اچھا موقع جانتے ہوئے ہجوم کی شکل میں جو ہے وہ پوری بستی پر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور یہ مطلب ایک ان کو اچھا بہانہ ملا ہوا ہے کہ اب کسی بھی پر بھی توہین مذہب کا مطلب الزام لگا دے تو کوئی آپ کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اس معاملے میں منع کرے گا تو اس پر بھی آپ توہین مذہب کا الزام لگا دیں کہ یہ جو ہے یہ دیکھو یہ گستاخوں کو بچانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ کبھی کچھ ہی مطلب دن گزرے ہیں کہ سری لنکن مینیجر جو تھے ان کو سیالکوٹ میں جو ہے وہ مطلب مار مار کر قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کی لاش کو بھی جو ہے وہ جلا دیا گیا تھا۔ تو اس قدر جو ہولناکی ہے وہ ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، اور اس میں جو ہے وہ صرف امیر لوگ کی بات نہیں ہے بلکہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں پر اپنی جو ہے فرسٹریشن نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا جو صحیح حل ہے وہ یہ ایک تو قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اگر قانون کے مطابق سب کو سزائیں ملنا شروع ہو جائیں تو پھر اس میں جو ہے وہ کمی لائی جا سکتی ہے، اور اگر قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، قانون صرف اسی پر ہوگا جس پر ہاتھ ڈالا جا سکے، اور جو بااثر لوگ ہوں گے وہ اس سے مطلب قانون کو مکڑی کے جالے کی طرح توڑ کر نکل جائیں گے، تو پھر تب تک پاکستان میں جو ہے وہ اس مطلب معاملے میں بہتری نہیں لائی جا سکتی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایجوکیشن جو ہے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بھی ریولوشنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ان چیزوں کو شامل نہیں کیا جاتا، اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے مذہب کا احترام اور ایک دوسرے کے سینٹیمنٹس کا احترام نہیں سکھایا جاتا، تب تک جو ہے وہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، اور اس میں کوئی بہتری جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ تو یہ تو اس بارے میں جو تھا وہ میرا تجزیہ تھا۔ اگر آپ کی اس بارے میں کوئی بھی آ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو۔